پی ڈی ایم کا بھی جو ہے وہ لگتا ہے کہ شاید اب چیپٹر کلوز ہو گیا ہے، کیونکہ دو بڑی جماعتیں ہی جب ایک ساتھ نہیں چل رہی ہیں تو پھر اس کے مقصد تک آپ کیسے پہنچیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر پارٹی کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی سیاسی راہیں جو ہیں اس کا تعین کرے، اور پیپلز پارٹی کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ فیصلہ کرے اس کو کس قسم کی سیاست کرنی ہے. مگر ہم لوگوں کا یہ فیصلہ بڑا صاف ہے کہ ایک ایسی سیاست جس میں ہم باپ کے ساتھ مل کر سیاست کریں اور اپوزیشن کے بینچز پہ بیٹھیں، وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. اور یہ معاملہ بڑا سیدھا سا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. جمہوریت کے اندر فرض ہوتا ہے حکومت کا کہ وہ عوامی حقوق کے اندر بل لے کر آئے، اور فرض ہوتا ہے اپوزیشن کا کہ وہ زبردست ایک تنقیدی جائزہ ان بلز کا لے عوامی مفاد میں. دونوں کو عوامی مفاد میں کام کرنا ہے. لیکن اگر سینٹ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، اگر چیئرمین سینٹ بھی باپ کے ہوں، ڈیپٹی چیئرمین جو ہیں وہ بھی باپ کے ہوں، اگر لیڈر آف دا ہاؤس بھی باپ کی مدد سے آئیں اور لیڈر آف دی اپوزیشن بھی اگر باپ کی مدد سے آئیں، تو ایسی اپوزیشن کرنے کی پھر ضرورت کیا ہے؟ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کی جماعتوں میں ایک اعتماد ہوتا ہے، اور اعتماد کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم بیٹھے، ہم کچھ اسٹیمپ پیپر کے اوپر تو نہیں لکھ کے دیتے ایک دوسرے کو، بیٹھتے ہیں اور اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ چیئرمین کے لیے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے، ڈیپٹی چیئرمین کے لیے کینڈیڈیٹ ہوں گے JUIF کے، اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے کینڈیڈیٹ ہوں گے PMLN کے، اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے تو اس کا احترام کیا جانا چاہیے. اور اگر کسی بھی وجہ سے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں میں آپ قطع کلامی کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اٹ میک سینس. کچھ چیزیں پیپلز پارٹی کہتی ہے، ان کی طرف سے آتی ہیں، وہ بھی they also make sense in a way کہ ان کے بھی تحفظات ہیں. لیکن پھر یہ کیوں ہوا کہ یہ تمام تر تحفظات یہ میڈیا پر آ کے پریس کانفرنس کے ذریعے اور پھر نوٹسز پھاڑ کے جتائے جانے لگے، نہ کہ یہ تمام چیزیں آپ مل بیٹھ کے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم میں کرتے. یعنی اتنا بھی تعلق نہیں رہا ڈاکٹر صاحب کہ آپ یہ چیزیں ایک دوسرے کو باہمی مشاورت کے ساتھ بتا سکیں. ایسا نہیں ہو رہا، صرف میڈیا پہ بیان بازی ہو رہی. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض مرتبہ جب یہ، جیسے میں نے آپ کے سامنے، میں تو ابھی اور لمبی بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن چلیے اس بات کو چھوڑے دیتے ہیں. لیکن اگر آپ کی بنیادی جن چیزوں کے اوپر آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں، اگر ان کے اوپر آپ کا کسی بھی طریقہ کار سے اتفاق رائے نہ رہے تو پھر اکٹھی سیاست کیسے ہو سکتی ہے؟ اور یہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ باپ کے ساتھ مل کے سیاست کرنے کا حق ہے پیپلز پارٹی کو، کیوں نہیں ہے؟ لیکن اگر ہمارے لیے وہ قابل قبول نہیں ہے تو ہم کیسے وہ اپنی انہی راستوں پر چلیں؟ دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ بات ضرور ہو سکتی تھی، جس بات کو بہت بڑا ایشو بنایا گیا کہ آپ نے شو کاز نوٹس دے دیا یا وجہ پوچھ لی. تو اگر وجہ نہ پوچھیں تو کیا کریں؟ اگر پارٹی کے کسی اجلاس کے اندر بھی وجہ پوچھی جاتی تو اجلاس کی تمام کاروائی لمحہ بہ لمحہ آپ کے سامنے آتی رہتی، آپ ٹکرز بھی چلاتے ہیں اور اس کے کلپس بھی چلاتے ہیں. تو وہاں پہ اگر لیدے ہوتی تو اس سے زیادہ بہتر طریقہ تھا کہ بجائے اس کے کہ ایک پارٹی کے اندر لیدے ہو اور پھر وہ آپ ٹکرز کے ذریعے یا بریکنگ نیوز کے ذریعے چلائیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ لکھ کے کہیں کہ دیکھیے یہ ہمارا آپس کا ایک فیصلہ تھا. نہ صرف وہ فیصلہ اس کی عدولی آپ نے اس کے اوپر قائم نہیں رہے، جو کہ سمجھ سکتے ہیں ہم اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں، مگر آپ نے جا کے باپ کے لوگوں کو 3 یا 4 کینڈیڈیٹس ان کو ساتھ ملا کے لیڈر آف دی اپوزیشن کے ووٹس اکٹھے کیے ہیں. تو یہ ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، ہمیں بتا دیجئے. اگر ان کو بتانا مقصود ہو تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے ہم آپ کو لکھ کے نہیں بتائیں گے، آپ پارٹی کی میٹنگ میں تشریف لے آئیں اور وہاں پہ گفتگو ہو جائے گی. لیکن جب وہ پھاڑ کے کاغذ کو پھینکتے ہیں تو پھر جواب آپ کے سامنے آ ہی جاتا ہے کہ جواب یہ ہے کہ نہ صرف ہمیں جواب نہیں دینا بلکہ جیسے کہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے ہم یہ کاغذ پھاڑ کے پھینکتے ہیں. تو اگر ان کو جواب نہیں دینا اور ہمیں مقصود ہے کہ ہمیں یہ جواب ملے تو پھر اس میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ بتائیے کیا طریقہ ہے کار؟ میں نے ڈاکٹر صاحب یہ بات، یہ جو اسکیپٹزم ہے پیپلز پارٹی، یہ خواجہ آصف صاحب نے پی ڈی ایم تشکیل ہونے سے کچھ عرصہ پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کو ٹرسٹ نہیں ہے زرداری صاحب پہ. کیا واقعی نون لیگ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی نے بیک اسٹیپ کیا ہے؟ کیا اپوزیشن لیڈر کی سیٹ اتنی اہمیت کی حامل تھی ان کے لیے کہ انہوں نے پوری کی پوری پی ڈی ایم جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیا اور انہوں نے پی ڈی ایم سے جو ہے وہ دشمنی مول لے لی، یا کہہ لیں کہ علیحدگی اختیار کر لی فار جسٹ 1 سیٹ آف اپوزیشن لیڈر؟ آپ کو لگتا ہے کہ مقصد اس سے بڑا ہو سکتا ہے کہ بس یہیں تک تھا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ان تمام چیزوں کا جواب تو اگر پیپلز پارٹی دیتی تو پھر بات آگے بڑھتی. لیکن دوسری جو آپ نے بات کی ہے وہ زیادہ اہم ہے. یہ سیٹ نہیں ہے اہم،
مجھے یقین ہے، ذاتی طور پہ یہ یقین ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کہتی کہ دیکھیں چیئرمین کے الیکشن میں دھاندلی ہو گئی اور وہ سیٹ ہم سے چوری کر لی گئی، اور آپ کو معلوم ہے کہ میں نے اور مصطفیٰ نواز کھوکھر نے وہ کیمرے بھی ڈھونڈے تھے جس کے ذریعے وہ سیٹ چوری کی جانے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو یہ بات سمجھ آ سکتی تھی کہ ہمارے پاس ووٹ زیادہ ہیں، بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں۔ جو بات سمجھ نہیں آتی وہ ہے باپ کے ساتھ اتحاد۔ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں، دیکھیے باپ کے 4 ووٹ کی وجہ سے اگر لیڈر آف دی اپوزیشن موجود ہیں، اور اس کا ذکر ایک محفل کے اندر چیئرمین صاحب بھی کر چکے ہیں، تو جس دن وہ 4 ووٹ جائیں گے اس دن وہ لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں رہیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ باپ صرف لیڈر آف دی اپوزیشن بنانے میں مددگار نہیں ثابت ہو رہا، بلکہ اپوزیشن کا ایجنڈا جو سینٹ میں ہے اس کو کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے، اور آپ نے دیکھا بھی کہ یہ پچھلے دنوں پورے پاکستان کے اندر ایک یونیورسل کووڈ-19 کی ویکسینیشن کے لیے جو تحریک آئی، جو ریزولوشن آئی، اس میں جب ساری اپوزیشن کھڑی ہوئی تو یہ کچھ اراکین کھڑے نہیں ہوئے، بعد میں کھڑے ہوئے اس وقت جب سب نے تالیاں بجانی شروع کر دی کہ آپ کیسے اپوزیشن میں بیٹھے رہ سکتے ہیں، آپ کو اب اپوزیشن کا ساتھ دینا چاہیے، تو وہ کھڑے تو ہو گئے بعد لینا خاص تھا، لیکن یہ جو ایجنڈا کنٹرول کرنے یا ایجنڈا کے اندر دراڑ ڈالنے کا معاملہ ہے، یہ آپ کے سامنے، ہمارے سامنے، ہمیں شک ہے وقتاً فوقتاً آتا رہے گا۔ تو مطلب صرف سیٹ کا نہیں ہے، مطلب ایجنڈا اپوزیشن کے ایجنڈا کا ہے، اور اگر ہمیں سب کو اکٹھے ہو کے ایک اپنے ایجنڈا کو، عوامی مفادات کے ایجنڈا کو پروٹیکٹ کرنا ہے، مہنگائی کے خلاف آواز اٹھانی ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے خلاف آواز اٹھانی ہے، یہ آج جو پاکستان کو دہشت گرد فائنینسنگ کی لسٹ میں ڈالا گیا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے ایک ہم سے بل زبردستی پاس کروایا تھا، سینٹ سے ریجیکٹ ہو کے گیا تھا، جس میں انہوں نے اجازت دی کہ لوگوں کے بچے اور بچیوں کی ویڈیوز بن سکیں، لیگلی بن سکیں، قانونی طور پہ بن سکیں، آپ کے کمپیوٹر ہیک ہو سکیں، آپ کے ٹیلی فون ہیک ہو سکیں، آپ کے گھر کے اندر انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ تعینات کروائے جا سکیں، آپ کے گھر لوگ داخل ہو کے چیزیں اٹھا کے لے جا سکیں۔ یہ قانون پاس کروایا حکومت نے اس وجہ سے کہ کوئی فیٹف کی ریکوائرمنٹ تھی۔ تو اس ملک کی کیا خارجہ پالیسی اور معاشی پالیسی ہے کہ ان طرح کے ڈرکونین قوانین کے باوجود آج پاکستان کو دہشت گردی فائنانس کرنے والے ممالک کی لسٹ میں برطانیہ نے ڈال دیا ہے۔ اب جو لوگ برطانیہ سے کاروبار کرتے ہیں اس کی اضافی قیمت کون اٹھائے گا؟ یہ تمام جو فیٹف کی کامیابیوں کا تذکرہ آپ سنتے رہے ہیں، یہ آج جو ہوا ہے اس کا خمیازہ جو لوگ بھگتیں گے تو ان کا کون ان کا جو ہے وہ نقصان کی تلافی کرے گا؟ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ کشمیر ہاتھ سے نکل جائے، کشمیر کی ریزولوشن نکل جائے، فورن پالیسی دیکھ لیں، معاشی پالیسی دیکھ لیں، فیٹف کو دیکھ لیں، آپ کسی نقطۂ نظر سے دیکھیں، آج کسی ایک سیاسی اس کو رہنما کو گرفتار کر لیا گیا ہے جس کے لیے موٹر وے بند ہے، لاہور کے اندر گلی گلی محلے محلے احتجاج ہو رہے ہیں۔ جو آپ سے اختلاف کرے گا، ہم بھی ہو سکتا ہے ان سے اختلاف کرتے ہوں، لیکن جو آپ سے اختلاف کرے گا آپ انہیں اٹھا کے لے جائیں گے، ان کی گاڑیوں میں ہیروئن ڈال دیں گے۔ یہ کس قسم کی فاسقانہ حکومت ہے؟ اس کا ہر طرز عمل جو ہے وہ ایک فیشسٹ طرز عمل ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کی روش جو ہے وہ اچھی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا نقصان ہوگا، مگر اس آواز کو اٹھانے کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم باپ کے ایجنڈا پہ چلیں۔ اس آواز کو جب ہم اٹھائیں گے اور اگر ایجنڈا ہائی جیک کرنے کے لیے باپ کے وہ 4 لوگ کھڑے ہو جائیں اور بولیں کہ بھائی ہم آپ کا لیڈر آف دی اپوزیشن ہٹا دیتے ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ تو معاملہ سیٹ کا نہیں ہے بھائی، معاملہ ہے ایجنڈا کا، اور اگر عوامی مفاد میں عوامی لڑائی لڑنی ہے تو جہاں تک ہمارے راستے اکٹھے چلیں گے ہم اکٹھے چلیں گے۔ آج بھی ہو سکتا ہے کئی معاملات ایسے ہیں جس پہ پیپلز پارٹی اگر پھاڑ بھی دے کاغذ اور ریزائن بھی کر دے تو ہماری اتفاق رائے ہوگی تو ہم سب اکٹھے چلیں گے۔